اس کے سلے میں بس ہمیں یہ دیا گیا کہ پشتون سودخور ہے، اجرتی قاتل ہے، ہیروئن فروش ہے، فلانا ہے فلانا ہے، کوئی بھی مثبت نام نہیں. ایسا بھی تو نہیں ہے. نواز شریف کو شاید تاریخ اس لیے معاف کر دے کہ وہ جس طرح کے پاکستان میں لوگ پالیٹکس میں لائے جاتے ہیں، پھر ان کی پرورش ہوتی ہے فلانا فلانا، گالیاں دو پھیٹو، یہ کیا جمہوریت ہے؟ اس کا کیا مزہ ہے؟ مصلحت پسندی زندگی میں نہ کی ہے انشاءاللہ، اور نہ دعوت پہ پریس کانفرنس میں بڑی تعداد میں آئے ہیں. پریس کانفرنس شروع کرنے سے پہلے میں پارٹی کے کارکنوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اور پریس والوں کے درمیان کسی قسم کی مداخلت انہوں نے نہیں کرنی. میں جانوں یا پارٹی کے یا کابرین جانیں، پریس والے جانیں، زوئے پام بکوئی مہربانی داخل ملمانی دی مجھ راغلی ہوں، نعرے بنا ہوئی شور بنا کوئی کہ خبر دیا دا پر میس ملگری ناس دا خلق و زو صافیان خبر سرکو. ہمارے پریس کانفرنس بلانے کی ضرورت اس لیے پڑی، ان کی زمین چلتی ہے پتہ نہیں کہاں تک. ابھی پتہ نہیں کہاں لوگوں کو یہ سوجی ہے کہ ہم نے یہاں پتہ نہیں کیا شروع کرنا ہے. سمجھ نہیں پڑتی. کم سے کم لوگوں کو اعتماد میں لانا چاہیے. یہ جو وہاں شروع ہے پرلت کہتے ہیں جو چمن میں دھرنا، یہ دھرنے اگر ان کو صحیح ٹیکل نہ کیا گیا، ہم اس ملک کے انتہائی قانون پسند شہری ہیں. افغانستان کے ساتھ خیبر پختونخوا کے آخری سرے پہ رنجی کوتل اور یہ جو اپنا تورخم سے لے کے یہاں تک کمردین تک ہمارے انلٹ افغانستان میں تقریباً 8-9 بنتے ہیں جن سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. کمردین سیدھا غزنی جاتا ہے. ساتھ کاکڑ علاقے میں بھی کسٹم ہاؤس بن گیا ہے، بادینی پہ کسٹم ہاؤس بنا ہے، تو بادینی سے سیدھا معروف کندار کی طرف. تو باشکزے میں کدنی میں بالکل 2 گھنٹے کے فاصلے پہ آپ افغانستان سے کنیکٹ کر کے پشین میں اتار سکتے ہیں مال. پھر آپ کا بولدک وہ ہے اسپن بولدک چمن ہے. اس کے بعد آتا ہے یہاں شوراوک میں بڑے قبیلوں کے ساتھ درے پہ راستہ ہے. پھر جا کے آگے 8 اوپر خیبر سے جب آپ نکلتے ہیں تو پھر غلام خان ایک انلیٹ ہے، وزیر سیدھا جا سکتا ہے. وانا کے اس طرف بھی وزیر ہے، اس طرف بیرمل، وہی قبیلہ وہی لوگ، اور بہت بڑا جنگل ہے چلوزے کا. وہاں سے لوگ ایک کمیٹی بنی تھی میرے خیال میں جو ہم پارلیمنٹ میں تھے، اس کمیٹی کی چیئرمین شپ وہ کر رہے تھے وسیم سجاد، اس کے ساتھ مشاہد حسین. اس بات پہ بنی تھی. تو مشاہد کمیٹی، سجاد حسین کی جو کمیٹی تھی، پھر مشاہد اس کو سربراہ بنے تھے. اس کمیٹی کی ساری سفارشات یہ تھیں کہ ڈرگس کو چھوڑ کے اسلحے کو چھوڑ کے یہ تجارت ہے اور اس پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. اب اس بحرانی حالت میں جب کہ آٹے کی بوری پتہ نہیں 14,000 سے بھی چلی گئی ہے، اس بحرانی حالت میں آپ سے ہزاروں لوگ صرف یہ مانگتے ہیں کہ بابا مجھے جانے دو کندھار تک. ایک چمن سے شاید روزانہ جو خلق جو 20,000 سے لے کر 25,000 لوگ، جس میں عورتیں بھی ہوتی تھی، چھوٹے بچے بھی ہوتے تھے، کندھار چک جاتے تھے. وہاں سے ایک گروس 2 سگریٹ اٹھائے یا بیچ دیے، یہاں سے گھی کا ایک ڈبہ 1,000-2,000 روپے بن جاتے تھے.
پاکستان کی اس بحرانی حالت میں سارا علاقہ آپ پہ بوجھ نہیں تھا. خیبر میں یہ تعداد شاید 80,000 سے 1 لاکھ 80,000 سے 1 لاکھ لوگ جلال آباد تک جاتے ہیں آتے ہیں اور بالکل پاکستان کی ان سے علیحدہ اپنی زندگی اپنے آپ خود پال رہے ہیں لوگوں کو. اگر ہم ان راستوں پہ لوگوں کو تجارت کرنے دیں ہمارے لیے ہماری اقتصادیات کے لیے بہت فائدہ ہوگا. لاکھوں کروڑوں لوگ اپنے آپ کو خود پالیں گے. خطرناک چیزیں بالکل. اگر کوئی اسلحہ لاتا ہے آپ کے پاس، معافی چاہتا ہوں بعض حیوانوں کے نام لینا پشتوں میں ٹھیک نہیں ہوتا، یا آپ کے پاس ٹرینڈ کتے ہیں، اگر کوئی وہاں سے ٹرک آتا ہے یا سے کچھ جاتا ہے چیک کیجئے. اگر کوئی اسلحہ لاتا ہے، کوئی خدا نہ خواستہ افیم لاتا ہے، چرس لاتا ہے، ہیروئن لاتا ہے، جو بھی لیکن لوگوں کو اس طرح پابند کرنا، لوگوں کو اس طرح تنگ کرنا ان حالات میں جب کہ ہمیں دہشت گردی کا بھی خطرہ ہے یا ہم اس کو وہ کر رہے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں لگتا. اور کیا پڑی جنگ عظیم میں جب اتحادیوں کو یہ خطرہ ہوا کہ روس شاید اس طرف سے حملہ کر کے آ جائے، ہندوستان پہ حملہ کرے، بھی انگریزوں نے باہر مائر نہیں لگایا بلکہ پہاڑوں پہ مورچے بنائے. اس وقت بھی لوگوں کا آنا جانا بالکل آزاد تھا. ابھی پتہ نہیں امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا یا ہم نے امریکہ کو دھوکہ دیا. ہم نے جا کے اپنے وزیرستان میں یہ تماشے شروع کر دیے. وزیرستان یا ہمارا ٹرائبل ایریا آئینی طور پہ سیاست بہت نازک کھیل ہے. یہاں بڑے تجربہ کار صحافی بیٹھے ہیں. سیاست بہت نازک کھیل ہے. آپ انڈیپینڈنٹ ایکٹ پڑھ لیں. انڈیپینڈنٹ ایکٹ کا آرٹیکل 3 ہے یا 2، اس میں پاکستان کے حدود بتائے گئے ہیں. میں ریکویسٹ کروں گا تجربہ کار جرنلسٹ سے کہ اس پہ لکھیں، پڑھیں، سمجھیں اور لوگوں کو سمجھائیں. اس میں لکھا ہے کہ پاکستان ان علاقوں پہ مشتمل ہوگا: بنگال، پنجاب، سندھ، اس وقت کی NWFP اینڈ برٹش بلوچستان. یہ حدود بتائے گئے ہیں. انڈیپینڈنٹ ایکٹ میں آرٹیکل نمبر 2 ہے، میں بھول رہا ہوں، یا 3 کا پہلا جز ہے کہ پاکستان ان علاقوں پہ مشتمل ہوگا. میں پھر دہراتا ہوں: بنگال، پنجاب مینس پنجاب صوبہ، سندھ صوبہ، NWFP اینڈ برٹش بلوچستان. 2 علاقے اس میں ہے ہی نہیں. ہمارے بلوچی اسٹیٹ سارے کے سارے، خاران، مکران، لسبیلا، جھل مکسی، کلات، یہ نہیں ہے. اور NWFP نہیں ہے. They were not part of Pakistan. 48 میں اچھا ہوا کس طرح خانقاہت کو کنونس کیا گیا یا جو بھی تھا. 48 میں بلوچ قبائلی جرگے نے پاکستان کے ساتھ علاق کیا. پاکستان کے صرف 2 آرٹیکل ہوتے تھے اس پہ، ٹرائبل ایریاز پہ لاگو تھے، ایک 46 ایک 47. 46 میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہ علاقے پاکستان ہیں اور کچھ وہ علاقے جو بعد میں پاکستان بنیں گے. یہ 46 ہے. 47واں جو آرٹیکل ہے اس کا نمبر 3 یہ ہے کہ پاکستان کے پارلیمنٹ کا کوئی قانون ٹرائبل ایریا پہ لاگو نہیں ہوگا. کوئی قانون پارلیمنٹ کا بنایا ہوا وہاں لاگو نہیں ہوگا. وہ 1946 میں جب انگریز جا رہا تھا، لارڈ ویول نے لنڈیکوتل جرگے میں قبائلیوں سے خطاب کرتے ہوئے اس کے الفاظ ہیں کہ برصغیر میں جو کچھ ہو رہا ہے this has got nothing to do with your independence. برصغیر میں جو کچھ ہو رہا ہے
اس کا آپ کی آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ جب ڈومینینز بن جائیں گے اس سے اپنا معاہدہ آپ کر لیں گے. ہمیں پتہ نہیں کس نے کہہ دیا, میں اسمبلی میں بیٹھا ہوا تھا, یہ آیا صادق جو ابھی آئے تھے, شاید میں دورے پہ تھا, یہ اسپیکر تھا. ہمارے ایجنڈے پہ کچھ ٹرائبل جدہ اس کے متعلق کچھ نہیں تھا. اچانک بول اٹھا کہ میں فلانا کرتا ہوں. میں نے جب دیکھا فاٹا کے تمام لوگ, ان سے کہہ دیا گیا تھا یا جو بھی تھا غائب ہو گئے تھے کہ یہ آرٹیکل 4(6) آرٹیکل 4(7) یہ آج سے آئین کا حصہ نہیں ہے. یہ نکالا, اس کا آپ نے یہ فائدہ اٹھایا. دنیا بڑی, یہ سیاست بڑی نازک چیز ہے. انڈین کنسٹیٹیوشن میں کشمیر کے لیے جو تھوڑی سی گنجائش رکھی گئی تھی خود مختاری کی, وہ اس کے مقابلے میں بہت کمزور تھی. جس دن آپ نے یہ کر دیا, ہندوستان نے 1 ہفتے بعد وہ آرٹیکل نکال دیا, آپ کا کشمیر گیا. جو بھی آپ کچھ کریں, آپ کی اس غلطی کی وجہ سے آپ یہ کام آسانی سے کر سکتے تھے, طریقے سے کر سکتے تھے. آپ نے یہ 2 آرٹیکل فارغ کیے, پر 46-47 گیا, لہٰذا فاٹا از پارٹ آف پاکستان. پھر پتہ نہیں آپ کو کس نے یہ تجویز دی اور آپ وزیرستان میں گھس گئے. ابھی تک ہم اس کے برداشت نہیں کر رہے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. کل کیا ہوا تھا, میں ڈونٹ وانٹ ٹو ریپیٹ, کل کیا ہوا تھا, کیا ہو رہا ہے. اس میں ابھی بھی گنجائش ہے خدا کے لیے پالیٹکس. یہاں اس نے لکھا ہے, آپ کا دوست سیبائی, مجھے کسی نے دیا, سیبائی نے لکھا ہے مجھ سے, سیبائی تو امریکہ میں ہے, چھوٹی نہیں ہے, بڑی پارٹی ہے. ہماری پارٹی چھوٹی صحیح, لیکن ہم اپنے اپنے پاکستان کے عوام کے سامنے اس لیے سرخرو ہیں کہ انگریز سے لے کر اب تک نہ ہم نے کبھی کسی جرنیل کا ساتھ دیا. ہم نے ہر وقت مارشل لاؤں کی مخالفت کی, اور خان شہید عبدالصمد خان اشکزئی ہر وقت اگر یونٹ بنا بھی وہ قیدی رہے, انہوں نے مخالفت کی. ہر غیر جمہوری بات کی ہم نے مخالفت کی ہے. یہ ہمیں پڑھایا گیا, اور ہم یہ پاکستان کی بقا کے لیے ضروری سمجھتے ہیں. میں آج بھی ریکویسٹ کرتا ہوں تھرو یو کہ خدا کے لیے اس ملک پہ رحم کریں. انتخابات کا آپ نے اعلان کر دیا ہے. 2 انتخابات سب کی میں ذکر نہیں کرتا, 2 انتخابات ہوئے. پہلا ہوا 1970 کے ارد گرد. پاکستان بڑا مضبوط تھا اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ کچھ ایسے واقعات خدا نخواستہ ساتھ ہوں گے. انتخابات ہوئے, شیخ مجیب نے سارے بنگال سویپ کیا. پنجاب اور پیپلز پارٹی, پنجاب اور سندھ پیپل پارٹی کی اس میں آئے. پشتون بلوچ علاقے میں نیشنل پارٹی نے جیتا. ہم سے میرے مراد فورسز دوز بھی, انہوں نے الیکشن کے نتیجے کو ماننے سے انکار کیا. 23 مارچ کو ہم لوگوں نے مارشل لا لگایا. 16 دسمبر کو ہماری تاریخ کا سب سے خطرناک حادثہ ہوا. 9 مہینے پورے نہیں ہوئے. ماردار لوگوں کے مارنے سے, خریدنے سے کام نہیں بنتا. ہمارا ملک ٹوٹا. دوسری دفعہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں انتخابات ہوئے, داندلی ماندلی ہوئی, قومی اتحاد بنا. ہم نے رزلٹ نہیں مانے. مرد آباد زندہ آباد, ماشاء اللہ لگا, بھٹو والی پھانسی ہوا. اب کہ خدا نخواستہ, اب کہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں, اب کہ اگر وہی پرانی روش اختیار رکھی گئی, پتہ نہیں ہمیں کیا ہوگا. ہم ریکویسٹ کرتے ہیں فار دی سیک آف پاکستان کہ بابا جو جیتتا ہے اس کو جینے دو. یہ فصلی بٹیرے, یہ ایور گرین درخت, یہ اگر اچھے لوگ ہوتے محمد علی جناح صاحب کے کام آتے. اگر یہ کام کے لوگ ہوتے لیاقت علی صاحب کو سنبھالتے. اگر یہ کام کے لوگ ہوتے غلام محمد کو سنبھالتے, جنرل ایوب کو سنبھالتے, یحییٰ کو سنبھالتے.
پیپلز پارٹی، مسلم لیگ، پھر پیپل پارٹی، پھر مسلم لیگ، یہ وہ پرندے ہیں کہ جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہ کھنڈر بن جاتا ہے، جہاں بیٹھتے ہیں وہ کھنڈر بن جاتا ہے۔ ان کو چھوڑیے، آئیں پاکستان کو بچائیں۔ جب سے یہ حالات ہوئے ہیں ہم نے بار بار یہ بات کی ہے کہ خدا کے لیے ملک بحرانوں میں ہے، گول میز کانفرنس بلائیں، جس میں ملٹری والے بھی ہوں، ججز بھی ہوں، جرنلسٹ بھی ہوں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں، دانشور بھی ہوں، تاجر بھی ہوں، معیشت کے ماہرین بھی ہوں، ہم اکٹھے بیٹھ کے نکال لیں گے۔ دنیا نے کیا ہے، یہ ممکن کام ہے۔ پرانی حالت میں لوگوں نے اپنے ملکوں کو بچایا ہے۔ جاپان اور جرمنی کو دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک جنگ، دوسری جنگ، دنیا جنگ کی پابندیاں لگائیں، سارے ملک ان کے برباد ہوئے، ایٹم بم گرے ان پہ، لیکن انسان تھے، انہوں نے بسم اللہ کیا۔ جاپان کہاں ہے، جرمنی کہاں ہے؟ ہم بھی انسان ہیں، ہم سکتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی پرانی روش بدلنی ہوگی۔ دنیا کی طرز پہ ہم نے ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل کرنی ہوگی۔ ایک جمہوری پاکستان، بالکل معافی چاہتا ہوں، لوگ پتہ نہیں اس کو برا مان لیں گے یا خدا نخواستہ ہماری کم علمی پہ منتج کریں گے۔ پاکستان ہمارا گھر ہے، پاکستان ایک کمرہ ہے، پشتو میں ہم منڈو کہتے ہیں، بہت لمبے اس میں۔ اس کمرے کو ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی دیواروں کو چوہوں نے سوراخ کر کے برباد کر دیا ہے۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ شاطیر سارے اس کو دیمک، ہم سب سمجھتے ہیں کہ اس کو دیمک کا چکا ہے۔ انتظار یہی ہوگا، انتظار نقصان دہ ہم پر گر جائے گا۔ ہم نے اس کی تشکیل نو کرنی ہے، اور تشکیل نو وہی ہے کہ آئین کے بالادستی کو ہوگی، یا ہر ادارہ آئین کے دائرے میں اپنے اس میں ہوگا، منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی۔ میں کیا کہوں، میں نہیں کہہ سکتا۔ بالکل سرکاری توبہ، سرکاری فنڈ یا سرکاری پیسے کا آنا بالکل شیر مادر کی طرح جائز ہے، پھر کہاں سے بنے گا؟ میں تو جتنے ہم مقروض ہیں، میں تو وہ فگر ذہن میں لا نہیں سکتا کہ ہم کتنے مقروض ہیں، کتنے $1000 ملین ڈالر۔ اس کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ہم نے ایک توبہ کرنی ہے، توبۃ النصوح ہم سب نے، سیاسیوں نے، فلانا نے۔ ابھی کل سے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پرانے ساتھی ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم سمیت میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، میں ان سے ابھی تک ساتھ ہوں۔ ہم نے مسلط پسندی سے کام لے کر اس ملک کو بربادی کے راستے پہ ڈال دیا۔ مسلط پسندی اس ملک کا علاج نہیں ہے۔ ہم نے اوپن بات کرنی ہے، آئین کو تسلیم کرنا ہے، یا ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل کے لیے محنت کرنی ہے۔ بالکل یہ ملک بچ جائے گا، چل جائے گا، بہترین ملک ہے، دنیا جہان کی نعمتوں کا سے بڑا ملک ہے، بڑے بڑے دریاؤں کا ملک ہے، محنتی لوگوں کا ملک ہے۔ ایک شکایت ہم سب لوگوں سے ہے، زرداری صاحب سندھ کے رہنے والے ہیں، میاں نواز شریف شہباز بھائی پنجاب کے رہنے والے ہیں۔ ہمیں شکایت ہے کہ ہمارے لوگوں کو آخر کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ ہر صوبے میں پگڑی ایک جرم بن گیا ہے، داڑھی ایک وہ بن گیا ہے، جس کی پگڑی ہے، جس کی داڑھی ہے، پکڑو جیل میں ڈالو۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ اسے لینا کیا چاہتے ہیں؟ پشتون وہ لوگ ہیں، معافی چاہتا ہوں، یہ نہیں کہ میں نجات پرستی نہیں، نجات پرستی کا میں مخالف ہوں۔ پشتون وہ لوگ ہیں جنہوں نے وطن کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، چاہے بندوق کی جنگ ہو، تشدد کی جنگ ہو، عدم تشدد کی جنگ ہو، مرد آباد زندہ آباد کی جنگ ہو۔ لیکن اس طرح ان کو اس طریقے سے یہ پاکستان کے فائدے میں نہیں جائے گا، فائدے میں نہیں جائے گا۔ ٹریکٹر نہیں تھے، بلڈوزر نہیں تھے، پشتونوں نے ان ہاتھوں سے، ہم پشتوں میں خرکار کہتے تھے، عمر شاہ خرکار اور شنخان خرکار اور فلانا خرکار، ساری نہریں ہم نے بنائیں، ساری سڑکیں ہم نے بنائیں۔